پروٹون یا نیوٹرون کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ ایک میزون اس طرف بھیجتا ہے اور یہ پھر لوٹتا ہے اور آتا ہے اور جاتا رہتا ہے. تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ دو کھلاڑی ہیں بیڈمنٹن کے اور وہ ایک دوسرے کی طرف شٹل کاک یوں بھیجتے ہیں اور ان کو پھر ریسیو ہوتا. اس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک کشش پیدا ہوتی ہے. اب چلیے ہم اس بات کا حساب لگاتے ہیں کہ یہ رینج کتنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہائزنبرگ کی انسرٹنٹی پرنسپل استعمال کریں. ڈیلٹا ای ڈیلٹا ٹی از اپروکسیمیٹلی ایچ بار. اب اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں لیکن دوبارہ میں یوں کہوں گا کہ ایک مختصر وقت کے لیے کنزرویشن آف انرجی کی وائلیشن ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ توانائی خود بخود پیدا ہو سکتی ہے اور اس طرح لا آف کنزرویشن آف انرجی کی خلاف ورزی ہوتی ہے لیکن بہت مختصر وقت کے لیے. وہ ٹائم ڈیلٹا ٹی ہے. تو ڈیلٹا ای انٹو ڈیلٹا ٹی از اباؤٹ ایچ بار. یہاں سے ڈیلٹا ٹی کی مقدار نکلتی ہے ایچ بار ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ای. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلٹا ای ہے کیا؟ کوئی تیسرا پارٹیکل تو وجود میں تھا نہیں. یہ پروٹون ہے, یہ دوسرا پروٹون ہے یا نیوٹرون ہے. تیسرا پارٹیکل جب بنتا ہے تو اس کا کچھ ماس ہوتا ہے جس کا مطلب یہ کہ اس کی کچھ انرجی ہوتی ہے. یہ انرجی خود بخود پیدا ہوئی ایک مختصر وقت کے لیے. اس کی مقدار ہے کم سے کم mass of the new particle into c squared. چنانچہ ڈیلٹا ای کو اگر ہم m into c squared مانیں with m being the mass of the pion, یہاں سے پھر ہم ڈیلٹا ٹی کی قیمت نکال سکتے ہیں. ڈیلٹا ٹی از h bar divided by delta e which is m c squared. اب یہ دیکھیں کہ اس وقت میں ڈیلٹا ٹی میں پایون نے کچھ فاصلہ طے کیا. کتنا فاصلہ طے کیا؟ اس کی سپیڈ ملٹیپلائڈ بائی دا ٹائم ڈیلٹا ٹی. اب سپیڈ زیادہ سے زیادہ سی ہو سکتی ہے یعنی کہ سپیڈ آف لائٹ. تو اگر آپ سپیڈ آف لائٹ کو ضرب دیں ڈیلٹا ٹی کے ساتھ تو اس سے وہ فاصلہ نکلتا ہے جو یہ پایون طے کرتا ہے. اگر اس فاصلے کو 1 اور 1.5 فرمی کے درمیان رکھا جائے تو یہاں سے پھر ماس کی قیمت نکلتی ہے 124 MeV پر سی اسکوائرڈ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ یوکاوا نے یہ پیشن گوئی سن 1935 میں کی تھی اور اس نے کہا کہ یہ 130 132 اس کے لگ بھگ ماس ہونا چاہیے. اس کے 10 سال بعد پایونز اصل میں ڈیٹیکٹ ہوئے, دریافت ہوئے, اور پھر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہاں واقعی نیوٹرون اور پروٹون, نیوٹرون اور نیوٹرون وغیرہ کے درمیان فورس انہی کے سبب پیدا ہوتی ہے. گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the نیوکلیون فورس از میڈیٹڈ بائی پایونس. پایونس کے آنے اور جانے کی وجہ سے یہ کششی قوت پیدا ہوتی ہے. تو ہم نے کسی حد تک نیوکلیون فورس کو سمجھ لیا ہے. اس لیکچر میں میرے پاس مزید وقت نہیں ہے کہ میں اس پر اور روشنی ڈالوں, لیکن صرف ایک بات کہتا چلوں گا کہ پروٹون اور پروٹون کے درمیان بھی وہی فورس ہے جو نیوٹرون اور نیوٹرون کے درمیان ہے اور جو نیوٹرون اور پروٹون کے درمیان ہے. ان کا رینج تقریباً ایک برابر ہے. ان کے درمیان جو اسٹرینتھ ہے کشش کا تو وہ بھی تقریباً برابر ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں, لیکن چلیے اب نیوکلیس کی طرف لوٹتے ہیں. نیوکلیس میں بہت سے مختلف اور بہت سے دلچسپ پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک نیوکلیس یہ 2 یا 2 سے زیادہ نیوکلیائی میں ٹوٹ سکتا ہے. یہاں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا نیوکلیس جس کا ماس Ma ہے 2 دوسرے نیوکلیائی میں تبدیل ہو چکا ہے. ایک کا ماس Ma1 ہے, دوسرے کا Ma2 ہے, اور آئنسٹائن کے مشہور فارمولے کے مطابق جو انرجی اس سے خارج ہوتی ہے اس کی مقدار ہے Ma minus Ma1 minus Ma2 into C squared. یہاں پر آپ اس کی ایک ٹھوس مثال دیکھ رہے ہیں جس میں ایک ریڈیم کا نیوکلیس ریڈون کے نیوکلیس میں تبدیل ہوتا ہے اور اس سے پھر ایک الفا پارٹیکل یعنی کہ ہیلیم کا نیوکلیس
خارج ہوتا ہے. اگر دو نیوکلیائی ہوں جو ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہوں، دور ہوں، اور اگر آپ ان کو نزدیک لاتے ہیں اور اگر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ان کو جوڑنے کے واسطے، تو جو نیوکلیس بنتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا بنسبت یہ دو علیحدہ نیوکلیائی کے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ بڑا نیوکلیس ٹوٹتا ہے تو جو دو چھوٹے ٹکڑے اس کے نتیجے میں باہر نکلتے ہیں ان کا وزن کم ہے. جو ماس کا فرق ہے اس کو جب c² کے ساتھ ضرب دیا جاتا ہے، دیٹ از دی ٹوٹل انرجی ریلیزڈ. تو مثال کے طور پر جب ایک یورینیم کا نیوکلیس دو یا دو سے زیادہ ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے تو ان کا وزن کم ہوتا ہے بنسبت یورینیم کے نیوکلیس کے، اور جو فرق ہے وہ انرجی کی صورت میں باہر نکلتا ہے. اس گراف میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیون مختلف عناصر کے لیے کتنی ہے. لوہے کے لیے یہ بائنڈنگ انرجی سب سے زیادہ ہے، غالباً یہاں پر 8.6 یا 8.7 کے برابر نظر آ رہی ہے. اس کے برعکس اگر آپ یورینیم دیکھیں تو اس میں 7.7 کے لگ بھگ ہے. مختلف عناصر کے لیے اس کی مقداریں مختلف ہیں. کچھ نیوکلیائی سٹیبل ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ خود بخود ختم نہیں ہو جاتے. تو اگر یہاں میں ایک لیڈ کا نیوکلیس رکھوں یا ایک ہائیڈروجن کا نیوکلیس رکھوں تو یہ وہیں رہے گا. بے شک میں اس کو 10 لاکھ سال بھی دیکھوں تو وہ وہیں پر قائم ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر میں یہاں پر ٹریٹیم رکھوں تو ٹریٹیم تو یوں ختم ہو جائے گا. یا اگر کوئی اور نیوکلیس رکھوں جو انسٹیبل ہے تو وہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک خاص نیوکلیس کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اگر بہت سے نیوکلیائی ہوں تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہونے کی تعداد، جس کو اگر ہم ڈیلٹا n کہیں تو ڈیلٹا n ول بی پروپورشنل ٹو n. اگر n نیوکلیائی ہیں تو ڈیلٹا n وچ از دی نمبر آف نیوکلیائی وچ ڈیکے، یہ ایک دوسرے کے پروپورشنل ہو گئے، اور اس کے آگے کوئی پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم زیادہ وقت انتظار کریں تو نیوکلیائی ختم ہونے کی تعداد زیادہ ہوگی. سو ڈیلٹا n ول بی پروپورشنل ٹو ڈیلٹا t. چنانچہ یہاں سے ایکویژن بنتی ہے ڈیلٹا n از اکول ٹو مائنس لیمڈا n انٹو ڈیلٹا t. یہاں پر مائنس کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ نیوکلیائی کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، اس واسطے ڈیلٹا n از نیگیٹو. اب فرض کیجئے کہ آپ بہت کم وقت میں یہ دیکھتے ہیں، گویا کہ ڈیلٹا t گوز ٹو اے ویری اسمال نمبر dt وچ گوز ٹو 0. تو یہاں سے ریشو بنتا ہے dn/dt، ریٹ آف چینج آف n وتھ ریسپیکٹ ٹو ٹائم از اکول ٹو مائنس لیمڈا انٹو n. اس طرح کی ایکویژن آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے، اور اس کا سولوشن ہے n از اکول ٹو سم کانسٹنٹ e ٹو دا مائنس لیمڈا t. اب مجھے یہ کیسے پتا؟ وہ اس لیے کہ e ٹو دی x کو جب آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں وتھ ریسپیکٹ ٹو x، سو d/dx آف e ٹو دی x، وہاں سے e ٹو دا پاور x نکلتا. یاد رہے کہ e ٹو دی x وہ فنکشن ہے جس کو ڈفرینشیٹ کرنے سے وہی فنکشن دوبارہ ملتا ہے، اور یہاں فرق صرف یہ کہ بجائے x کے مائنس لیمڈا t ہے. چنانچہ dn/dt از اکول ٹو مائنس لیمڈا n کا سولوشن ہے n از اکول ٹو n ناٹ e ٹو دا مائنس لیمڈا t. لیمڈا جتنا بڑا ہوگا n اسی حساب سے زیادہ تیزی سے کم ہوگا، اور اگر لیمڈا 0 ہو تو پھر n ہمیشہ تک n ناٹ ہی رہے گا. چنانچہ وہ نیوکلیائی جو زیادہ انسٹیبل ہیں اور جن کے ایٹمز بہت جلدی سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے لیمڈا بڑا ہوگا. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اوریجنل ایٹمز کی تعداد نصف ہو جاتی ہے. تو اگر ہم n کی جگہ پر n0/2 لگائیں تو وہاں سے ہمیں ہاف لائف ملتی ہے. اور یاد رہے کہ ہاف لائف کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز دی ٹائم آفٹر وچ دی نمبر آف نیوکلیائی از ریڈیوس ٹو ہاف آف دی اوریجنل.
چنانچہ یہاں سے